حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہاگ رات۔ شادی کی پہلی رات حضرت فاطمہ کیوں رونے لگیں؟ شادی کی پہلی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تو ہماری شب زفاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے، اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابوبکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ اکرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ لیکن ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں، ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگیں،
اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ فاطمہ و علی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو، میری طرف سے یہ 500 روپے ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ و حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں 1000 حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔